ارشد صاحب، مئی میں پاکستان سے بدترین شکست کھانے کے بعد، سفارتی سطح پہ ناکام ہونے کے بعد، بھارت کی طرف سے ایک بار پھر دھمکی آمیز بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سر کریک ڈسپیوٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ تنازع کیا ہے اور کیا ماضی میں بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، پھر میں جب سے 1947 سے لے کے آج تک بھارت کا جو استبدانہ طرز عمل رہا ہے، وہ ہمارے لیے نہ صرف پریشان کن ہے بلکہ دنیا کی تمام امن پسند قوتوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ہندوستان کا جو ہندواتا سوچ ہے، اس کا ایک ہی لوگو ہے کہ ہمارے متی بن کر رہیں۔ اگر ہمارے متی بن کے نہیں رہو گے تو پھر جھوٹے بیانیے اور ہمارے جو چالیں ہیں ان کے آلہ کا بنے رہو گے۔ آپ یاد کریں کہ حیدرآباد، جوناگڑھ اور مانودر پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا، اور جو اقوام متحدہ کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، یو این ریزولوشنز ہیں، مقبوضہ کشمیر میں آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا بلکہ بربریت کا ایک طوفان مچایا ہوا۔ اسی طرح سری لنکا میں تامل جب اڑتے ہیں، سکم میں، بھوٹان میں، جہاں جہاں ان کا بس چلا، اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان وہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے کہ جو کہ کسی کے دباؤ میں نہیں آنے والا، اور آلدو ہم یہ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ہم امن کریں گے، امن کے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے 1965 میں اسی سرکریک میں، رن آف کچھ میں ایک بیٹل لڑنے کی کوشش کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد اس کے اوپر 10 سے 12 دفعہ میٹنگ ہو چکی۔ اب جو ان کا ایک بچگانہ رویہ اور جو بچگانہ دوغلا پالیسی دوبارہ آئی کہ جناب ہم آپ کو لاہور والی کراچی میں تاریخ دہرائیں گے، تو ان کو شرم نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو بھی سانحہ 9 مئی میں ہوا، جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاک فضائیہ نے خاص طور پہ اور پاک فوج نے جو ان کو جواب دیا، تو ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو اگر ان کا یہی رویہ رہا تو آپ یقین کریں کہ یہ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے چکر میں ہے۔ اس کو ساتھ جو ہونے والا ہے، یہ اپنے ملک کو بالکل غارق کر دے گا۔ اپنی فضائیہ کا اور اپنی فوج کو تو یہ شرمسار کر ہی چکا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کے غیر اخلاقی اور غیر ضروری بیانات دے کے کیا ثابت کرنا بالکل ارشد صاحب، اور کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت امبیرس کیا ہے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو۔ وہ امبیرس ہوتے ہیں نہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ ریسنٹلی بڑی عجیب و غریب سے یہ بیانات ہیں کہ جیوگرافی تبدیل کر دیں گے، نقشے سے مٹا دیں گے، اور جو ریسنٹلی ہماری سیکیورٹی کمان سے ملاقات ہوئی ہے اور جو ریاکشن ہمیں دیکھنے پہ آیا، ہماری طرف سے اس پہ ہنسنے کے علاوہ کوئی رد عمل ہی نہیں ہے، اور کچھ چیزوں پہ تو کوئی رد عمل ہی نہیں ہے۔ ارشد صاحب، بطول صاحبہ، بات یہ ہے کہ بالی ووڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں سے بہت سارے اداکار ہیں، اور بہت سارے اداکار آج کے ان کے اسٹیٹسمین بنے ہوئے ہیں، اور بہت سے ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے جب وہ اتنی اہم ذمہ داریوں پہ آتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں۔ یہ جو ان کے سٹوری رائٹر ہیں، جس کے اوپر جو آپ کو یاد ہوگا کہ EUD سنفور لیب نے بڑا پروو کر کے دیا کہ یہ صرف فیک وارداتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے کینیڈا کے اندر وارداتیں کرنے کی کوشش کی، یونائٹڈ اسٹیٹس میں کرنے کی کوشش کی، اور نریندر مودی وہ وار کرمنل، میں اس کو وار کرمنل کہہ رہا ہوں لیکن وہ جنونی آدمی ہے جس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بین کیا گیا ٹریول کے لیے، تو اس سے آپ کیا سوچ سکتے ہیں۔ پھر RSS وہ تنظیم ہے جس کے اوپر ہندوستان کے اندر پابندی لگی، تو ان سے آپ غیر ذمہ دارانہ رویہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی ذمہ داری والی سٹیٹمنٹ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے۔ جیسے سر خالد فرما رہے تھے، آپ سوچیں کہ آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو چھوڑ کے ان کی اپنی آبادی دیکھ لیں، 1.3 بلین سے زیادہ کی آبادی، جس میں 80% سے زیادہ غریب لوگ ہیں، اور یہ چند ایک شہروں اور چند ایک عمارتوں کو دکھا کر لوگوں کو الو بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن سب سے بڑی ان کی اخلاقی پستی ہے، سیاسی پستی ہے، اور اب سفارتی پستی ہے۔ اس پستی کو مٹانے کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود آنے کے بجائے اپنے ماؤتھ پیس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔